الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیزا بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاسر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد صلوات قوموں کی عروج و زوال کی داستان میں قرآن مجید نے بہت سبق آموز پیرائے میں انتہائی حکیمانہ گفتگو کی۔ سورہ ہود میں دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے الیس منکم رجل رشید، کیا اس قوم میں کوئی بھی صاحب رشد و ہدایت نہیں ہے؟ دوسرا سوال الیسا صبح بقریب، کیا صبح بالکل قریب ہے؟ یہ دو بہت اہم سوال ہیں۔ پہلا سوال الیسا منکم رجل رشید، یعنی وہ قوم ہود جس پر جناب ہود علیہ السلام نے جو مختصر ترین باتیں ان کے سامنے پیش کی، اور یہ تمام انبیاء یہی باتیں اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ لائق عبادت سوائے خدا کے اور کوئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے لیے ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ خدا انسان کو اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈیوائن ریٹریبیوشن یا جو قوانین فطرت اور قدرت ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔
لہٰذا وہ جس وقت چاہے نافرمان لوگوں کو آنن فانن صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ اور آخری اہم بات مختصر ترین ایجنڈا میں ہے کہ ظلم اور جبر کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جناب ہود کا بھی ایجنڈا تھا، تمام انبیاء اسی بات پر اپنی قوموں سے گفتگو کرتے رہے۔ اب وہ قوم ہود جس پر عذاب بھی آیا اس کے لیے سوال کیا گیا، اور یہ تمام اقوام کے لیے سوال ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کوئی صاحب رشد و ہدایت شخص نہیں تھا جو انہیں روک سکتا، اچھائی کی طرف بلا سکتا۔ یعنی ایسا شخص، ایسے لوگ ہونے چاہیے اقوام میں جو اپنی اقوام کے ان حالات کا تجزیہ کر سکیں کہ قوموں کی تباہی کی صورتحال کیا ہوتی، وہ ڈیوائن ریٹریبیوشن کے معاملات کو سمجھ سکیں، اور جس رفتار سے مادی ترقی کر رہے ہوں اس مادی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان عوامل سے اپنے آپ کو بچایا جائے جو قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتے ہیں۔ الیس منکم رجل رشید، یہ صاحبان رشد و ہدایت کا کام ہوتا ہے، صاحبان عقل و حکمت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ماضی کا تجزیہ کریں، حال سے اسے ریلیٹ کریں، اور مستقبل میں قوموں کے لیے لائحہ عمل تشکیل دیں۔ الیس منکم، الیس صبح بقریب، کیا صبح قریب ہے؟ یہ بہت عظیم سوال ہے، اور ایسا عظیم سوال جس میں خود اس کا جواب چھپا ہوا ہے۔ کیا صبح قریب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح قریب ہے، اور وہ کون سی صبح ہے جس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے کہ وہ صبح قریب ہے؟ ایک صبح وہ ہے جو ہر روز نمودار ہوتی ہے، جب ستارے بجھ جاتے ہیں، تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور روشنی کی پہلی کرن پڑتی ہے تو پرندے چہچہانے لگتے ہیں، پھول کھلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہر روز کی صبح ہے، لیکن جس صبح کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے یہ وہ صبح ہے جس کے لیے ماہ و سال مسلسل بیدار رہنا پڑتا ہے، تاکہ اس ذمہ داری کو جب وہ صبح طلوع ہو تو اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھایا جا سکے۔ سورہ مزمل میں اس صبح کا تذکرہ کیا گیا، اور پیغمبر کو اس صبح کے بارے میں ہوشیار کیا گیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وقم قیلا ان لک فی النہار صبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل علیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوہ وکیلا۔ سورہ مزمل، پیغمبر کو خطاب ہوا یا ایھا المزمل۔ اب تفاسیر نے لکھا کہ اس مزمل کا خطاب کیا ہے، کیا کہا، اس نام سے پکارا گیا۔ لفظی ترجمہ یہ لکھا کہ چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ لیکن جو ڈیپ معنی بیان کیے گئے وہ یہ کہ تیاری، یونیفارم، اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا اور کھڑے ہو جانا، انتظار کرنا کسی بڑے کام کی بجاوری کے لیے، اور اس کے لیے اسپرچول طاقت چاہیے، حوصلہ اور ہمت چاہیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، ڈریس اپ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو اسپرچولی تیار کرو، رات کے کچھ حصے میں ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کر، چاہے آدھی رات، چاہے اس سے بھی تھوڑا کم، چاہے کچھ زیادہ، لیکن رات کا کھڑا ہونا ہماری بارگاہ میں تمہیں اس عظیم صبح کے لیے تیار کرے گا۔
اسپرچولی تمہیں تیار کرے گا، حوصلہ عطا کرے گا، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرے گا. وزد لہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھا کرو. انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وقوا وقیلا ان لک فی النہار صبحا طویلا. دن بھر تو تمہارے کام بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ رات کا وقت ہے جو تم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو. اور ریلیٹ کس بات کے لیے کرنا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تمہارے ذمے ایک بہت بڑا ثقیل کام انجام دینے کے لیے ذمہ داری لگانے والے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک ثقیل قول. قرآن جسے ثقیل کہے، قرآن جسے سخت کہے، تو آپ یہ سوچیے کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وقوا وقیلا ان لک فی النہار صبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. وہ اتنی بڑی ذمہ داری لگانے والے ہیں نا ہم تمہارے اوپر، تو لہٰذا دن میں جو تم مشغول رہتے ہو، رات میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ تاکہ اسپرچل طاقت ہو جائے. وتبتل الیہ تبتیلا، سب کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جاؤ. اب اس تبتل تبدیلا سے نکلا بطول. یہ راز ہائے قرآن ہیں، یہ اتنے عظیم راز ہائے قرآن ہیں. یہ تبتل علیہ تبدیلا سے نکلا بطول. تو کس لیے کہا جاتا ہے جناب فاطمہ زہرا کو بطول؟ وتبتل علیہ تبدیلا، سب کو چھوڑ کر بس اللہ ہی کے ہو گئے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ رب جو مشرق اور مغرب کا ہے، بس اسی کو اپنا وکیل قرار دو، اس لیے کہ تمہارا قولاً ثقیلا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اتنا عظیم کام لا الہ الا اللہ کا ذمہ داری اور بوجھ اٹھانے کے لیے پیغمبر کو اولین دور سے کہنا شروع کر دیا کہ یا ایھا المزمل، یعنی اپنی چادر اوڑھ کر، اپنا ڈریس اپ ہو کر، اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر کے کھڑے ہو جاؤ قولاً ثقیلا، اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے. وہ عظیم کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سورہ احزاب میں اس عظیم کام کو جو لا الہ الا اللہ کا ہے، اسے ایک اور پیرائے میں بیان کیا گیا. انا عرضنا الامانۃ الی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اپنی امانت کا بوجھ آسمانوں کو دینا چاہا، زمین کو عطا کرنا چاہا، جبال اور پہاڑوں کی طرف اس آزمائش کو ڈالنا چاہا. فابینا، سب نے انکار کر دیا. ان یحملنها، اور کہا کہ ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. فاشفقن منها وحملها الانسان، ایسے میں انسان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اب وہ امانت الہی کیا ہے؟ وہ امانت الہی کہ جس کے اٹھانے سے عظیم پہاڑ، وسیع زمین اور انتہائی آنکھ کی وسعت میں نہ آنے والا آسمان سارے کے سارے لرز گئے. اور کہا نہیں، فابینا ان یحملنها، ہم میں تحمل ہی نہیں ہے، ہم نے استطاعت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امانت آخر ہے کیا؟ وہ امانت ہے اطاعت کا وہ بوجھ جو عقل و شعور کے ساتھ. اب پہاڑ، زمین، آسمان سب کیا چاہتے تھے؟ روٹین. یعنی عقل و شعور سے اطاعت کا کام انجام دینا یہ اتنا مشکل ہے کہ پہاڑوں کے بس کی بات نہیں ہے، زمینوں اور آسمانوں کی بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا فابینا ان یحملنها، ہمیں تو بس روٹین دے دے. صبح سورج نکلے گا، شام کو چاند نکلے گا، پہاڑ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، زمین بچھی ہے تو بچھی ہے، آسمان لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے. بس ہم روٹین چاہتے ہیں، ہم یہ آزمائش نہیں اٹھا سکتے کہ عقل و شعور کے ساتھ اطاعت کا حق ادا کریں. فابینا ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ایسے میں انسان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں عقل و شعور کے ساتھ اطاعت کا حق ادا کروں. ابھی دیکھیں کہ پہلی چیز کیا ہے اس میں؟
عقل اور شعور کے ساتھ اطاعت. دوسری چیز کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک صلاحیت ہوتی ہے اور وہ صلاحیت کے مطابق پرفارم کرتی ہے. زمین کی صلاحیت یہ ہے کہ اس میں اگر بیج ڈالا جائے تو پودا نکل آتا ہے، لیکن ہر زمین کی یہ صلاحیت نہیں ہے. بنجر زمین میں آپ ڈال دیں نہیں نکلے گا پودا. واٹر لاکڈ اور سلین زمین کے اندر آپ ڈال دیں نہیں نکلے گا پودا. سمندروں کے کنارے آپ زمین میں ڈال دیں بیج نہیں نکلے گا، کھاری زمین ہے. تو جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا، یعنی صلاحیت، اس صلاحیت کے مطابق وہ پرفارمنس ہوتی ہے. اب تیسری جو اہم نقطہ ہے ان آیات کے اندر وہ ہے تحمل، تھریشولڈ، یعنی قوت برداشت. آپ کتنا شاک کو ایبزارب کر سکتے ہیں. اب آنکھ ہے، اس میں یہ صلاحیت تو ہے کہ وہ دیکھے، روشنی ہوتی ہے تو آنکھ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ دیکھے، لیکن اسی آنکھ کو کہو کہ سورج دیکھے تو آنکھ میں یہ تھریشولڈ ہے کہ وہ سورج دیکھے؟ کیپیسٹی ہے، تھریشولڈ نہیں ہے. صلاحیت ہے، تحمل نہیں ہے. اب انسان کے جسم میں کھال دی گئی، ڈرمز ہے، ہائپوڈرمز ہے، ایپیڈرمز ہے، 3 لیئرز ہیں کھال کی. اس کا کام کیا ہے؟ اس کی صلاحیت ہے کہ وہ گرمی سے بچائے. وہ گرمی سے بچاتی بھی ہے، لیکن اگر ٹیمپریچر 50 کو کراس کر جائے اس کے تھریشولڈ سے باہر نکل جاتا ہے، تحمل سے باہر، ہیٹ شاک ہو جاتا ہے، ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ کھال سردی سے بچاتی ہے، بالکل حفاظت کرتی ہے، لیکن جب اس کا تھریشولڈ ٹوٹ جائے تو فراسٹ بائٹ ہو جاتی ہے، سردیوں سے لوگ ٹھٹر جاتے ہیں. یعنی ایک شعور کے ساتھ اطاعت کرنا، دوسرے صلاحیت ہونا، تیسرے تحمل اور برداشت ہونا اس راہ کی جو شعور کے ساتھ اطاعت کرنے کے راستے میں پیش آنے والے مراحل. وَحَمَلَهُ الْإِنسان، ایسے میں انسان نے کہا کہ میں وہ صلاحیت اور وہ تھریش ہولڈ لے کر شعور کے ساتھ تیری اطاعت کروں گا. اب انسان بظاہر فزیکلی آپ دیکھیں تو پہاڑ کی طرح مضبوط نہیں ہے، زمین کی طرح اس کے اندر وسعت نہیں ہے، آسمانوں کی طرح کی بلندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آسمان و زمین و پہاڑ کے مقابلے میں کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو عقل و دانش ہے، اس کا جو ہمت اور عزم اور حوصلہ ہے وہ پہاڑوں سے بلند ہے، زمین سے زیادہ وسیع ہے، آسمانوں سے زیادہ بلندی رکھتا ہے. اور پھر تمام کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا گیا. انسان کو کسی کے لیے مسخر نہیں کیا گیا. قرآن کریم نے انسان کو کسی کے لیے مسخر نہیں کیا، کائنات کو، ساری آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. اب یہ مسخر جس کے لیے کیا، اس نے کہا کہ میں اس ذمہ داری کو، امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اب اس کے بعد کہا کان الانسان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور ظلوم اور جہول کے الفاظ استعمال کیے. اب دیکھیے کسی بھی اختیار کی اطاعت کرنے کے لیے، اطاعت ہے نا اختیار کے ساتھ، شعور کے ساتھ اطاعت کروں گا، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ فطرت انسان میں کانفلکٹنگ ایٹریبیوٹس ہوں، نیگیٹو اور پازیٹیو فورسز ہوں. اگر ساری پازیٹیو فورسز ہیں تو پھر اختیار کس بات کا؟ فرشتوں میں ساری پازیٹیو فورسز ہیں، کوئی اختیار نہیں. اور اگر ساری نیگیٹو فورسز ہیں تب پھر کوئی بات بننے کی نہیں. شیطان میں ساری نیگیٹو فورسز ہیں. تو جب پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز موجود رہتی ہیں تو ایک مسلسل حالت کانفلکٹ ہوتی ہے. ایسے میں پازیٹیو فورسز کا اوپر آنا اور نیگیٹو فورسز کا دب جانا، یہ شعور کی اطاعت کا نام ہے. یہاں صلاحیت اور تھریش ہولڈ کی بات ہوتی. پھر کہا ظلومن. اب ظلم کون کرتا ہے؟ ظلم کا لفظ کیا استعمال ہوا؟ یعنی اسے پتا ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے. اب اس کے باوجود بھی اس کا نیگیٹو فورسز کی طرف بڑھنا ظلومن. اور جہول کیا ہے؟ جہولا یعنی علم رکھنا، جاننا، واقف کاری ہونا، عقل و شعور رکھنا، اس کے باوجود بھی رائٹ بات کی بجائے ناپسندیدہ راستے کی طرف بڑھنا.
قرآن مجید نے قوموں کے لیے ارشاد فرمایا، انسانوں کے لیے ارشاد فرمایا، سورہ 3 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پیدا تو ہم نے احسن تقویم پہ کیا، بہترین کیفیت اور حالت اور صورت پر بنایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن جب اس نے ظلوماً جہولا، جانتے بوجھتے جہل کو اختیار کیا اور جانتے بوجھتے ظلم کے راستے کو اختیار کیا، تو ہم نے اسے اسفل السافلین کی طرف پلٹا دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی یہ گروہ ایسا ہے کہ باقی ظلوماً جہولا ہوں گے، لیکن جو اپنی ذمہ داری کو اپنے بوجھ کندھے پر اٹھا رہا ہے اس صبح کے انتظار میں، اس کے پاس ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، اور یہ وہ ذمہ دار گروہ ہے جس کو وہ امانت الہی کا بوجھ دیا گیا۔ بخاری میں ابو ہریرہ اور حذیفہ یمنی سے حدیث روایت ہے پیغمبر کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، امانتیں ضائع ہو جائیں گی اگر معاملات غیر ذمہ دار ہاتھوں میں چلے جائیں۔ اور جناب عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث روایت ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی مثال اونٹوں جیسی ہے، کوئی 100 اونٹ دیکھو تو ان میں سے ایک اس قابل ہوتا ہے کہ جس پر سواری کی جا سکے۔ اتنی بڑا بوجھ ہے یہ امانت کا اٹھانا اور یہ صبح کا انتظار کرنا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ راستہ جسے قرآن کریم نے ذُبِ عظیم کا راستہ قرار دیا اور جس پر پیغمبر کو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کی اس پہر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لیے اسپرچول طاقتوں کو حاصل کرو، سنلقی علیک قولا ثقیلا، تاکہ وہ جو عظیم بوجھ ہم تجھے دیں قول ثقیل تو اسے سنبھال سکے۔ الیسا صبح بقریب، کیا صبح قریب ہے؟ ہاں صبح قریب ہے۔ تو جس کو اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہے، اس کو اس امانت کا بوجھ لے کر چلنا ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں آنے والے معاملات فقط چند روز کے اندر اس مقام پر پہنچ جائیں کہ سارا معاملہ ہی ٹاپسی ٹروی ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ بھائی اب مجھے اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان نیگیٹو فورسز کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ وہ ذُبِ عظیم کی داستان جو نوح سے شروع ہوئی، ابراہیم اور اسماعیل گزرے، موسیٰ اور ہارون آئے، محمد رسول اللہ آئے، اس کو مٹیریلائز ہونے کے لیے جب اتنا طویل پیریڈ اس کے انتظار میں گزرا تو یقینی بات ہے کہ اس صبح کے طلوع ہونے کے لیے بھی کوئی ایسے پری ریکوزٹس ہوں گے نا کہ ایسا معاملہ بگڑا ہوگا نا کہ پھر جس وقت صبح طلوع ہوئی تو لوگوں کو اس تاریکی کا احساس ہو۔ صبح کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب بہت ایبسلوٹ ڈارکنیس ہوتی ہے، وہ ایبسلوٹ ڈارکنیس کا پیریڈ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی اور آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، اور پھر آپ خطوط کوفے والوں نے لکھے تو آپ فوراً کوفے کی طرف چلے گئے، اور پھر اس کے بعد یزید نے لشکر بھیجا اور امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے۔ اب یہ معاملہ ہے 28 رجب سے، نہیں رجب سے لے کر محرم تک مشکل سے 150 دن بنتے ہیں۔ اب 150 دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوح کی تاریخ سے لے کر آخری نبی کی تاریخ تک، پھر علی ولی اللہ کی تاریخ تک، سارے مصائب اور مسائل اور ساری چیزیں انہیں 150 دنوں کے اندر ہو گئیں؟ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا، سب ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا، اور 150 دن میں اتنا بڑا معاملہ درپیش ہوا کہ نواسۂ رسول کو اپنی جان دینی پڑی۔ جان بھی کیسی؟ ذُبِ عظیم، عظیم قربانی جس کا اتنے عرصے سے انتظار تھا۔ الیسا صبح بقریب، کیا وہ صبح قریب ہے؟ اتنے عرصے سے، ہود کے زمانے سے، ابراہیم اور نوح کے زمانے سے جس کا انتظار ہو رہا ہے، تو 150 دن کے اندر ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ واقع کربلا جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک، یعنی اونٹ کی پیٹھ پر آخری تنکا رکھا
اور حسین ابن علی کو اس قولاً ثقیلہ کو بچانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا پڑا۔ پیغمبر جس کے لیے اسپرچل ایکسرسائزز کر رہا تھا، قولاً ثقیلہ، قریب ثقیل قول کو کہ امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، لاسٹ اسٹرا، آخری دن کا۔ کل میں نے آپ کے سامنے کچھ دورے بنی امیہ کے آخری حصے کی باتیں بتائیں، لیکن کچھ دورے بنی امیہ کے اگلے حصے کی باتیں بھی بتائیں۔ سورہ حج میں قوموں کی اور سلطنت الہیہ کی اور اس دین کے نام پر قائم ہونے والے حکمرانی کی جو خصوصیات بیان کی گئیں، اس میں کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جب ہم انہیں زمین پر تمکنت عطا کرتے ہیں، ان مکناہم فی الارض، اقتدار دیتے ہیں، تو حکومت الہیہ کا حق کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، صلاۃ کے حق کو ادا کیا جائے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو بہت آنیسٹلی مینیج ہونا چاہیے، وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ، اور معروف یعنی اچھائی اور نیکی کی طرف ایک قافلوں کی شکل میں لوگ بڑھ رہے ہوں، اور وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکر اور برائی کو روکنے کی پوری حکومتی سطح پر کوشش ہونی چاہیے۔ یہی حکومت الہیہ ہے، وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یقین رکھو کہ سارے امور جو ہے اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ اب اگر ہم ان 3 یا 4 پیرامیٹرز، قیام صلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، ان 3 پیرامیٹرز کے اوپر ان حکومتوں کا جائزہ لیں جو اس صبح عظیم سے پہلے آ گئیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعی معاملات ادھر سے ادھر ہو چکے تھے۔ خلافت سوئم، ہم اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ تاریخیں بھری پڑی ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس دور کے مس مینجمنٹ میں۔ خلافت و ملوکیت کی زبردست کتاب مولانا مودودی نے لکھ دی، جو کنٹمپریری پیریڈ کے لوگ ہیں۔ اس پیریڈ میں جو بیج رکھے گئے اور جو اس کی آبیاری کی گئی، اس نے ہی آگے بڑھ کر صبح عظیم تک قوم کو پہنچا دیا۔ اب پہلا اصول کیا ہے سلطنت الہیہ کا؟ اقام الصلاۃ، صلاۃ کے حق کو ادا کیا جائے۔ یہ سلطنت الہیہ کا فرسٹ اینڈ پرائم پیرامیٹر ہے۔ خلافت سوئم میں اس صلاۃ کا جو حشر بنایا گیا، بخاری میں اور فتح الباری شرح بخاری، یہ ہم بار بار ان کو دہرائیں گے نہیں، یہ موسٹلی جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں وہ بخاری سے ہیں۔ فتح الباری شرح بخاری ابن حجر کی، مسند ابن حنبل، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، یہ ساری وہ کتب ہیں جن کے اندر یہ معاملات اور واقعات کو، یہ احادیث کی کتابیں درج کی، تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں سوائے طبری کے، یہ سب احادیث کی کتابیں۔ ابو درداء روایت کرتے ہیں، بخاری اور فتح الباری شرح بخاری، کہ خلافت سوم میں صلاۃ میں فقط ایک چیز باقی رہ گئی تھی، یعنی صفوں میں لوگوں کا کھڑے ہو جانا، باقی اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ عمران بن حسین پیغمبر کا صحابی، یہی فتح الباری شرح بخاری لکھتی ہے کہ بصرے میں اس نے امام علی کے پیچھے نماز ادا کی۔ علی نماز پڑھتے تھے کھڑے ہوئے، تو آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، رکوع سے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، سجدے میں گئے اللہ اکبر کہا، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہا، پھر دوسرے سجدے میں کہے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر کہا۔ یہ نماز تمام ہوئی، حسین بن نمیر نے، عمران بن حسین نے مطرف بن عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج میں نے وہ نماز پڑھی جو پیغمبر کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ یعنی صرف صفیں نظر آتی تھیں،
بنی امیہ نے خلافت سویم کے زمانے سے نماز سے تکبیریں نکال دی تھیں. اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ قول ثقیلہ، وہ امانت کا بوجھ، وہ لا الہ الا اللہ فارغ کر دیا. حذیفہ یمنی سے روایت ہوتی ہے مستدرک کے حاکم میں بھی اور شرح بخاری فتح الباری میں بھی کہ حذیفہ بن یمنی نے جب احد کا معرکہ درپیش ہوا تو حذیفہ یمنی کہتے ہیں کہ مردم شماری کی گئی کہ کتنے مسلمان ہیں جو لڑنے کے قابل ہیں، تو پتہ ہی چلا کہ 1500 لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے قابل ہیں. تو حذیفہ یمنی نے پیغمبر سے ارشاد فرمائے، کہا یا رسول اللہ، اب ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے شہر میں رہ کر چھپ کر ہم مقابلہ کریں، ہم میدان میں جائیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور کیونکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. پیغمبر نے کہا ہاں بے شک، لیکن اے حذیفہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے اور چھپ کر نماز پڑھا کریں گے. اور حذیفہ یمنی کہتے ہیں وہ دور ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا. خلافت سویم میں لوگ گورنروں کے خوف سے جو نمازوں کے اوقات کو ضائع کرتے تھے، لیٹ کر نمازیں پڑھایا کرتے تھے، ان کے خوف سے چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے اپنے گھروں میں، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہیں کوئی گورنر کو خبر نہ لگا دے کہ ہم نے علیحدہ سے نماز پڑھ لی ہے. پھر گورنر کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. پہلا پیرامیٹر قیام صلاۃ کا، اس کا یہ انجام ہو رہا ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان میں بڑا نام، ڈاکٹر قمر بیٹھی ہیں، ڈین یونیورسٹی کی، آبجیکٹو ریزولوشن مولانا شبیر احمد عثمانی کا لگایا ہوا، وہ جس سے آج تک قوم سنبھل نہ سکی. انہوں نے جب اس پر حذیفہ یمنی کی بیان کی ہوئی اس حدیث پر لکھا تو کہا کہ ہاں یہ خلافت سویم کے آخری دور کا پیریڈ معلوم ہوتا ہے جس میں ولید بن عقبہ لیٹ کر نماز پڑھاتا تھا، لہٰذا لوگ جو ہے نا وہ چھپ کر علیحدہ سے فرادہ نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. واہ، معلوم ہوتا ہے آخری پیریڈ. اسی خلافت سویم کے دور میں کوفے میں ولید بن عقبہ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا. ایک روز نماز کا وقت گزر اس کی تشریف آوری نہیں ہو رہی، کیونکہ اس پیریڈ میں لازمی تھا کہ گورنر نماز کو لیڈ کرے. اسی لیے جو بار بار قرآن مجید نے کہا ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی صاحبان حکومت جو ہیں وہ قیام صلاۃ کے پرچم کو بلند کریں، اس انسٹیٹیوشن کو مضبوط بنائیں. تو تشریف ہی نہیں آ رہی گورنر کی. تو عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کا صحابی، اس نے کھڑے ہو کر نماز کو لیڈ کر دیا اور نماز پڑھا دی. ولید کو خبر ہوئی، اس نے عتاب آمیز گفتگو کی عبداللہ ابن مسعود سے، کہا تجھے خلیفہ نے حکم دیا تھا کہ تو نماز لیڈ کر، یا تو نے خود سے کوئی بدعت ایجاد کر دی کہ تو نماز لیڈ کرنے کھڑا ہو گیا اور ہمارا انتظار نہ کیا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہ مجھے خلیفہ نے کہا تھا اور نہ میں نے کوئی بدعت ایجاد کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یہ عمل کہ لوگ نمازوں کی صفوں میں بیٹھ کر انتظار کریں اور نماز پڑھانے والے اپنے وقت پر نہ پہنچ پائیں. قیام صلاۃ کا یہ انجام ہوا. دوسرا کام ہے ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو. جناب علی مرتضیٰ قیام صلاۃ میں جس سوروں کو پڑھتے تھے نمازوں میں، وہ سورے پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی. جیسے وہ جناب علی مرتضیٰ نے سورے لکھے تھے، ارے وہ تو قرآن کی آیات تھی، پیغمبر پڑھتے تھے، حکم الہی تھا. تو علی کی دشمنی میں سنت پیغمبر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا. پھر کیا ہوا؟ ایتاء زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن، یہ دوسرا پیرامیٹر ہے کہ کسی بھی سلطنت اور حکومت میں جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی، اس میں خزانے کے کاروبار کو اور اس کے معاملات کو آنیسٹ کے انتہائی ایمانداری اور آنیسٹلی اسے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. خلافت سوم میں
خزانے کا حال یہ بنایا گیا کہ ہر طرف سے لوٹ و کھسوٹ کا بازار گرم ہو گیا. شبلی نعمانی کنٹمپرری پیریڈ کا فلاسفر اور رائٹر اور ہسٹورین، اس نے الفاروق میں لکھا کہ خلافت سوم میں شورشوں کی وجہ ہی بیت المال تھا. اتنی زیادہ اپنے اقربا پر توجہ تھی صاحب حکومت کی، بڑی بڑی رقوم ان کو دی جاتی تھیں، اس سے عام انسانوں میں بے چینی پھیل گئی. اب کیا کیا اس خزانے کے ساتھ؟ وہ مروان جس کے پیغمبر نے مدینے میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی اور خلافت اول اور دوم میں یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مروان کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دیں، اسے خلافت سوم میں چونکہ وہ کزن تھا، رشتہ دار تھا، چچا کا بیٹا تھا، اسے مدینے میں نہ صرف یہ کہ بلایا گیا بلکہ وزیر خزانہ بنا دیا گیا. جب وزیر خزانہ بنا دیا گیا اسے، تو افریقہ کا وہ خمس جو مال غنیمت آتا تھا، جو 5 لاکھ درہم و دینار پر مشتمل تھا، وہ سارا کا سارا مروان کے سپرد کر دیا گیا. پھر وہ فدق کی جاگیر جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چھینی گئی تھی، وہ مروان کو عطا کر دی گئی. یعنی جس فدق پر فاطمہ زہرا کے حق کو نہیں مانا گیا، وہ مروان اس کا حقدار کیسے بن گیا؟ اور اس کے بعد جو خزانے کے معاملات میں لوٹ و کھسوٹ کا بازار گرم ہوا، اس پر 3 اصحاب نے انتہائی زبردست احتجاج ریکارڈ کیا. جناب عبداللہ ابن مسعود کو اس بات پر اپوائنٹ کیا گیا کہ وہ بیت المال کے حساب اور کتاب لکھی کریں. جب انہوں نے دیکھا کہ بیت المال کے معاملات میں تو بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے اس پر صدائے احتجاج بلند کر دی. طبری، مستدرک حاکم، فتح الباری، شرح بخاری سب لکھتے ہیں، تاریخ بھی لکھتی ہے اور حدیثی کتابیں بھی. خلیفہ نے ان پر اتنا تشدد کروایا، اتنی مار لگوائی عبداللہ ابن مسعود کی، صحابی رسول کی، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور ان کا پیٹ پھٹ گیا. اور اسی حالت میں ان کی رحلت ہوئی. اور جب وہ بالکل رحلت کے قریب ہوئے تو خلیفہ صاحب ان کے گھر گئے دیکھنے کے لیے کہ ان کی حالت کیا ہے. تو ان سے طنز کے عالم میں کہا کہ تمہارا تو بیٹا ہی نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو تمہارے بعد ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو میں ان کے لیے کوئی بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں. اس آنریبل مین نے جو پیغمبر کا صحابی تھا اور آل محمد کا دوست رکھتا تھا، اس نے انتہائی آنریبل جواب دیا. اس نے کہا مجھے تمہارے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے. جن کا رشتہ قرآن سے ہو اس رشتے کو ہی جوڑے رکھتے ہیں. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، مجھے بیت المال کی اس لوٹ کھسوٹ سے کوئی دلچسپی نہیں. اور عظیم الشان جلیل القدر صحابی پیغمبر کا ابو ذر غفاری، جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں ڈالا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اب ابو ذر دیکھ رہے ہیں کہ خزانے تباہ ہو رہے ہیں، بیت المال برباد ہو رہا ہے، زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو برباد کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. جب شور مچانا شروع کیا تو انہیں پیک کیا اور کہا اسے شام بھیج دو، ماں ان کا دماغ درست ہو جائے گا. ابو ذر کو شام بھیج دیا گیا. جب ابو ذر کو شام بھیجا گیا تو ابو ذر نے شام میں جب محلات دیکھے، جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی دیکھی، بہترین ریشم اور سلک کے لباس دیکھے، ہیرے اور جواہرات کی ترسیل دیکھی، عیش اور نشاط کے محفلیں دیکھی، تو ابو ذر نے شور مچانا شروع کر دیا. اور اتنا شور مچایا کہ حاکم شام کو خلیفہ کو لکھ کر بھیجنا پڑا. دونوں بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے. کہا کہ اگر حکومت بچانی ہے تو انہیں واپس بلا لو. تو خلیفہ نے یہ لکھ کر بھیجا، حکم آیا کہ شریر اونٹ پر سوار کر کے بھیجنا. اب پیغمبر کی حدیث کیا ہے
جو عبداللہ ابن عمر نے بیان کی، 100 میں سے 1 اونٹ اس قابل ہوتا ہے جس پر سواری کی جائے. تو شریر اونٹ پر جو سواری کے قابل نہ ہو، جو گرا گرا کر لائے. اور جب مدینے پہنچے جناب ابو ذر غفاری تو زخموں سے لہو لہان تھے. مدینے آ کر ابو ذر غفاری نے کیا کیا؟ دوبارہ وہی طریقہ، ایتائے زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جتنا پروٹیسٹ ابو ذر لانچ کر سکتے تھے پوری قوت اور جان کی طاقت کے ساتھ انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کر دیا. تو جناب ابو ذر کو ایک ایسے اونٹ پر سوار کیا گیا، شریر اونٹ پر، اور آپ کے دونوں پیر اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیے گئے اور ربضہ کی طرف بھیج دیا. جب ربضہ پہنچے تو آپ کے دونوں پیروں میں گوشت باقی نہیں رہا. یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوئی کربلا، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. الیسا صبح بقریب، وہ صبح قریب ہے، وہ صبح قریب ہے. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَأَقْوَمُ قِیلًا. اے پیغمبر، ہم تجھے بہت ثقیل کام انجام دینے کے لیے تمہاری تیاری چاہتے ہیں، تیار رہو. ایک دن میں تیار نہیں ہوئی کربلا. تیسرا جلیل القدر صحابی عمار یاسر. عمار یاسر نے اس ایتائے زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن میں پروٹیسٹ لانچ کیا، شور مچا دیا کہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے، کتاب خدا کا یہ حکم نہیں ہے. آج تو آپ یہ کہتے ہو کہ سمیہ اور یاسر کو، عمار کے والدین کو، ابو جہل کوڑے مارتا تھا. یہ کتابوں میں لکھا ہے نا، اسلامیات کی، دینیات کی تاریخ میں یہ لکھا ہے نا، کوڑے مارتا تھا. جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیتا تھا، سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، وہ بلکتے تھے، چیختے تھے. پھر آخر میں نیزہ مار کر ان دونوں کو شہید کر دیا گیا. یہی تاریخ ہے نا سمیہ کی اور یاسر کی، عمار کے ماں باپ کی. ذرا عمار کی تاریخ بھی تو بیان کرو، ذرا عمار کے مصائب بھی تو بیان کرو. ارے وہ تو کافروں ابو جہل کا معاملہ تھا نا، ذرا مسلمانوں کی بات بھی کرو. ارے عمار کے ساتھ یہ کیا، جب عمار نے اس ایتائے زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو اور اس کی تباہی کو چیلنج کیا تو اتنی دہشت، اتنی مار، اتنا تشدد کیا عمار پر، اس پر بھی چین نہیں آیا. خلیفہ نے تاریخیں لکھتی ہیں، طبری، مستدرک حاکم، یہ ساری تاریخیں لکھتی ہیں. خلیفہ نے موزے پہنے، اس کے بعد اپنے پیروں سے عمار کو کچلنا شروع کر دیا. عمار کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. ایک پورا دن عمار کو ہوش ہی نہیں آیا. فلما اسلمت اللہ للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لبلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. یہ قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو ایسے برباد کیا گیا اور ایسے تباہ کیا گیا. یہ ایک دن میں کربلا تیار نہیں ہوئی، یہ ذبح عظیم کی تیاری اس وقت سے ہو رہی ہے. وہاں پری ریکوزٹس نہیں تھے، کس لیے کٹتی اسماعیل کی گردن؟ نہ قیام صلاۃ تھا، نہ ایتاء زکوٰۃ تھا، نہ کوئی عمار تھا، نہ ابو ذر تھا، نہ ابو عبداللہ ابن مسعود تھا، نہ کوئی انہیں پیروں سے کچلنے والا تھا، نہ کوئی ان پر تشدد کرنے والا تھا. یہ حسین ابن علی ایک دن میں نہیں تیار ہوئے کہ ادھر سے خطوط آ گئے کوفے سے اور انہوں نے کہا چلو 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 چل پڑتے ہیں، اور اس کے بعد اہل کوفہ نے غداری کر دی اور آپ قتل ہو گئے. اللہ اکبر. اتنی چھوٹی سی داستان تھی ذبح عظیم کی. یہ 3 بڑے اصحاب نے اس پر پروٹیسٹ لانچ کیا. احادیث کی کتابیں بھی لکھتی ہیں اور تاریخ کی کتابیں بھی لکھتی ہیں. حج کا انسٹیٹیوشن جو عبادت کے اندر ہے، قیام صلاۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب اس کی تباہی پر آئے تو حج تمتع پر خلافت عثمان میں حکومتی سطح پر اس کو روکنے کی ایسی کوشش ہوئی جو انپریسیڈنٹڈ تھی. گو کہ حج تمتع کیا ہے؟ افضل ترین حج، وہ حج جس میں عمرہ اور حج کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اس سے پہلے مشرکین اسے حرام سمجھتے تھے اور نہیں کرنے دیتے تھے. حج کرنے الگ آؤ، عمرہ کرنے الگ آؤ. پیغمبر علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت اس کو بزور طاقت رائج کیا. بہت مشکل سے رائج کیا پیغمبر نے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو. اسلام زحمت دینے والے ارکان کا دین نہیں ہے، سہولت پیدا کرنے والے ارکان کا دین ہے. تو پیغمبر نے اسے رائج کیا. خلافت دوم میں اس کی داغ بیل پڑ چکی تھی اور خلیفہ اس کو ناپسند کرتے تھے حج تمتع کو. لیکن بائی فورس نہیں کہتے تھے کہ حج تمتع نہ کرو، لیکن یہ کہ انکریج کرتے تھے کہ لوگ حج تمتع نہ کریں، حج الگ کریں، عمرہ الگ کریں. عبداللہ ابن عمر سے
نسائی کی، امام نسائی کی کتاب سنن نسائی، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہوئی، پوچھا گیا عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ تو حج تمتع کی حمایت کرتے ہیں، آپ کے والد تو اس کی حمایت نہیں کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا، پیغمبر نے انجام دیا، تم کیسے اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو؟ ارے کیا پیغمبر کی سنت پر زیادہ اہمیت رکھتی ہے میرے باپ کی سنت؟ خلافت دوم میں معاملہ شروع ہو چکا تھا، اور خلافت سوئم کے اندر یہی تاریخ کی ساری کتابیں لکھتی ہیں کہ پرفورس اس حج تمتع کو مٹانے کی، ختم کرنے کی حکومت نے کوشش کی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام حج میں کیا کرتے تھے؟ مقام منی میں قصر نماز پڑھتے تھے۔ ابھی دیکھیں کہ شاعر اسلام اور بنیادی جو پیرامیٹرز ہیں ان کو کیسے شیک کیا گیا۔ یہی کہا نا سورہ حج میں، قیام صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، انہیں ہلا دو۔ تو پیغمبر مقام منی میں قصر نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ خلافت اول میں بھی وہ طریقہ کار جاری و ساری رہا، خلافت دوم کے اندر بھی یہی 2 رکعت نماز قصر کی پیغمبر کی سنت کے تحت چلتی رہی۔ خلافت سوئم میں اسے اچانک 4 رکعت کر دیا گیا، کیوں؟ آج تک بنی امیہ کے حمایتی اس بات کا جواب نہیں لا سکے۔ پیغمبر سے بڑھ کر لوگوں کی سیرتیں اور سنتیں ہو گئیں۔ پھر ایک دفعہ ایک حج کے موقع پر خلیفہ بیمار ہو گئے تو جناب علی مرتضیٰ سے کہا نماز کو لیڈ کر دیں۔ جناب علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں وہ نماز پڑھاؤں گا جو پیغمبر پڑھاتے تھے۔ لوگوں سے کہا تم راضی ہو؟ لوگ ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، کمزوری کا ساتھ نہیں دیتے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ کہا میں وہ نماز پڑھاؤں گا جو پیغمبر نے پڑھائی، تیار ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم تو وہ نماز پڑھیں گے جو خلیفہ پڑھتا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ نے کہا کہ پھر خود پڑھ لو، میں ایسی نماز کو لیڈ نہیں کروں گا۔ یعنی اس طرح تباہ کیا گیا صلاۃ اور حج اور زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف یعنی نیکی کا رواج ہو اور برائی سے روکا جائے۔ نیکی کا رواج کب ہوتا ہے؟ جب صاحبان حکومت نیک ہوتے ہیں۔ برائی کب روکی جاتی ہے؟ جب صاحبان حکومت میں ول ہوتی ہے کہ ہم اس برائی کو نہیں پرپیچویٹ کرنے دیں گے۔ اب وہاں پر برائی کا رواج ایسے ڈالا گیا اور معروف کو ایسے سرنگوں کیا گیا، کوفے کی گورنری کا پروانہ لکھا، اپنے ماجائے بھائی یعنی کزن جو ان کے ماں کی طرف سے رشتے میں تھا، ولید بن عقبہ کو وہ پروانہ دے کر کہا جا کوفے کی گورنری سنبھال لے۔ اب کوفے میں کون تھا گورنر؟ سعد بن ابی وقاص، جن کو خلیفہ دوم نے گورنر مقرر کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کے پاس ولید بن عقبہ یہ اپنی گورنری کی نامینیشن لے کر آیا تو سعد تو حیران رہ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ اچانک کیا ہوا؟ کیا تو ہم سے زیادہ دانا ہو گیا اور ہم احمق ہو گئے؟ تو ولید بن عقبہ نے جواب دیا، سعد ناراض نہ ہو، یہ بادشاہی ہے، کوئی صبح مزے لوٹتا ہے، کوئی شام کو مزے لوٹتا ہے۔ یعنی سلطنت الہیہ، حکومت اسلامی مزے لوٹنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی، کوئی صبح مزے لوٹتا ہے اور کوئی شام مزے لوٹتا ہے۔ یہی باتیں بیک آف مائنڈ میں عمر ابن سعد کی تھیں، وہ کسی نہ کسی طرح حکومت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے باپ کے ہاتھ سے نکالی گئی تھی، اسی لیے وہ ایسوسیٹ ہوا تھا بنی امیہ کے ساتھ، اسی لیے وہ رے کی گورنری چاہتا تھا، وہ بار بار اپنے باپ کو اکساتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاؤ تاکہ ہم جو ہے وہ دوبارہ حکومت کے مزے لوٹ سکیں۔ پھر یہ شخص ولید بن عقبہ، اسی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ پیغمبر کے زمانے میں اسے بنی مطلق کی طرف بھیجا گیا کہ وہاں پر کلیکشن کرے زکوٰۃ کی، کہ نہیں گیا، اور پیغمبر کو آگے جھوٹی کہانیاں سنانے لگا کہ وہ لڑاکو لوگ ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، دین سے پھر گئے، اور آپ ایسا کریں کہ مجھے حکم دیں اور فوراً لشکر تیار کریں تاکہ ان پر فوج کشی کی جا سکے۔
ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، وہاں سے ان کا سربراہ حارث اپنے ساتھیوں کو لے کر پیغمبر کی طرف چلا، نہ معلوم کیا واقعہ ہو گیا، ابھی تو کوئی زکوٰۃ لینے نہیں آیا، وہ لینے ہی نہیں گیا تھا۔ جب وہ پیغمبر کے پاس پہنچا تو حیرانی کی صورتحال تھی۔ سورہ حجرات کی آیات اتری اور کہا کہ پیغمبر ایسے فاسقوں کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ تو ازروِ قرآن جسے فاسق کہا وہ ولید بن عقبہ ہے۔ اب اس سلطنت اسلامیہ میں ایک فاسق کو حکومت دے دی جائے اور فاسق کو حکمران بنایا جائے، یہ سلطنت اسلامیہ ہے۔ تو اس پر حسین ابن علی خاموش رہے۔ یہ اچانک کربلا برپا ہو گئی، یہ اچانک برپا نہیں ہوئی، جب فاسقوں کی حکومت آ گئی تو حسین ابن علی تو پہلے سے ہی الیسا صبح بقریب، وہ صبح قریب ہے، وہ صبح قریب ہے، انتظار کر رہے تھے حسین ابن علی۔ اب یہ ساری باتیں ایک دن میں نہیں ہوئی، خلافت دوم سے اس کی بیج رکھی گئی، بیت المال کو ڈسٹرب کیا گیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم سرمایہ داری پیدا ہوئی، سرمایہ داری سے خلافت سوم جو ہے وہ جاگیرداری میں تبدیل ہوئی۔ جب یہ حالت ہو گئی تو جناب علی مرتضیٰ نے وہ SOPs جو زکوٰۃ کی تقسیم کے تھے وہ خلیفہ کو بھجوائے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کے ذریعے سے، اور کہا کہ تم لوگوں میں بے چینی پھیل رہی ہے، تم پیغمبر کے طریقے پر زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کرو۔ خلیفہ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ کتاب اپنے پاس رکھو، ہمیں اسی کوئی ضرورت نہیں۔ خلافت دوم کے زمانے سے کوئی امیر تر ہو گئے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اتنے امیر ہو گئے کہ غلام اور قمیضوں کی فروخت کا کاروبار شروع ہو گیا۔ جناب عمر کو احساس ہوا کہ بڑی مسئلہ کر دیا یہ، کہا اگلے سال زندہ رہا تو ان سب باتوں کو واپس لے لوں گا۔ مغیرہ بن شعبہ جیسے لوگ بھی تھے جو امیر ہونے والوں میں تھے، یہ بھی سنا کہ اگلے سال، پھر لوگ ویسے ہی بے چین تھے، بہت سال ہو گئے، اب آپ یہ کہیں کہ ابو لولو فیروز نے اتنے طاقتور خلیفہ کو قتل کر دیا، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایسے درست سخت گیر طاقتور خلیفہ کو ایک معمولی عجمی غلام قتل کر دے، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ یہ وہی گروہ تھا جو سرمایہ دار بن گیا تھا اور اسے اب ان کی بدلتی ہوئی آنکھوں کا رنگ محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا انہیں صفحہ ہستی سے مٹاؤ، اور ایک مہرہ استعمال کیا جس کا نام ابو لولو فیروز۔ کس کا غلام تھا ابو لولو فیروز؟ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ مجال تھی مغیرہ بن شعبہ کے غلام کی کہ وہ اتنا بڑا کام انجام دے، خلیفہ پہ حملہ کر دے، اور وہ خلیفہ کے رائٹ ہینڈ مین تھے، مغیرہ بن شعبہ رائٹ ہینڈ مین تھے۔ تو سازش اندر سے ہی ہوئی، جیسے وہ آم کی پیٹی اندر سے ہی جہاز میں رکھی گئی تھی نا، اسی طرح یہاں بھی غلام اندر سے ہی تیار ہو کر بھیجا گیا۔ اب ان سارے لوگوں کو وہ خلافت چہارم جناب علی مرتضیٰ کی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں برداشت نہیں ہوتی تھی؟ نیام سے نکالی ذوالفقار اور زمین میں گاڑ دی، اور پہلا خطبہ جو دیا آپ نے اس میں ایتاء زکوٰۃ، وہ مال جو لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے کھینچ دیا گیا واپس لے لیں گے، عورتوں کا مہر دیے گئے وہ بھی واپس لے لیں گے، جس کو زیادہ مل رہا ہے اسے اس کے حق کے برابر ملے گا، جسے محروم کیا گیا اس کے حق کو واپس کیا جائے گا۔ سب کو تھرتھری بچ گئی۔ یہ علی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ علی اسی لیے قابل قبول نہیں تھے کہ علی قیام صلاۃ کے انسٹیٹیوشن کو دوبارہ نافذ کر رہے تھے، علی ایتاء زکوٰۃ کے معاملات کو سدھار رہے تھے، علی قسط اور عدل کی بات کر رہے تھے جو ان کے مخالفت میں جاتی تھی۔ اب وہ مخالفت میں جانے والے شخص کو راستے سے ہٹانا لازمی ہو گیا، جبکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا علی میری امت کا ناقہ صالح ہے، خبردار جو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا یاد رکھو قوم پر عذاب آئے گا۔ سورہ والشمس، ناقہ صالح کے لیے قوم نے یہ کہا تھا نا کہ ناقہ صالح برآمد ہو، برآمد کر دیا پہاڑ سے، پھر
پانی کے چشمے پر ناقہ صالح اور غریب لوگ، دوسرے دن امیر لوگ، یہی ڈسٹریبیوشن کی تھی پیغمبر نے. وَكَذَّبَتْ ثَمُودَ بِطَغْوَاهَا وَانبَسَا أَشْقَاهَا. قوم سمود میں طغیان، سرکشی پیدا ہوئی. وَإِذَا انبَسَا أَشْقِيَاهَا، اور ایک شقی کھڑا ہو گیا جس نے اس ناقہ صالح کو کاٹ کر پھینک دیا. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ نَاقَةَ الصَّالِحَةَ سَقْيَاهَا. نبی نے کہا ناقہ صالح کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. فَكَذَبُوهُ وَقَرُوهَا، جھٹلا دیا نبی کو اور ناقہ صالح کو قتل کر دیا. فَدَمْدَمَ رَبِّهِمْ وَدَمْدَمَ مِنْهُمْ رَبِّهِمْ فَذُنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. ادھر ناقہ صالح کا قتل ہونا تھا، قوم پر عذاب آ گیا. جناب امیر کے لیے کہا پیغمبر نے یہ ناقہ صالح ہے، بس اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ قوم تباہ ہو جائے گی. وہ ناقہ صالح قیام صلات کو سنبھال رہا ہے، ایتائے زکوٰۃ کو سنبھال رہا ہے. اب لوگوں کو اپنے پیر ہلتے ہوئے محسوس ہوئے علی پسند نہیں ہے. جمل میں لوٹے ہوئے خزانے استعمال ہوئے، صفین کھڑی کی، نہروان کھڑی کی، پھر بھی چین نہ آیا. آدھے سے زیادہ سلطنت اسلامیہ پر حاکم شام جو ہے وہ قابض ہو گیا. بصر بن ارتاد کے لشکر بھیجے گئے جنہوں نے ایک ایک گھر کو شیعہ نے علی کے ادھڑ کر رکھ دیا. یمن کا گورنر عبید اللہ ابن عباس، جناب علی کے چچا کا بیٹا، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بصر بن ارتاد نے، ابھی علی خلیفہ ہیں، اس کی ماں کے سامنے کاٹ کر پھینک دیا اور وہ پاگل ہو کر گلیوں میں چیخیں مارتی پھرتی تھی. دونوں بیٹوں کو کاٹ کر پھینک. یہ عالم گورنر کے بیٹے کو، بچوں کو اس ظلم کے ساتھ. وہ ناقۃ اللہ سقیاہا، وہ ناقہ صالح کو قتل کر ڈالا. ضربت لگی علی کو اور اس کے بعد کی تاریخ مسلمانوں کی دیکھ لیجئے، آج تک اس عذاب سے مسلمان باہر نہیں آ سکے. کیا وہ صبح قریب ہے؟ ہاں وہ صبح قریب ہے. بس وہ آخری اسٹرا اس اونٹ کی بیک پر رکھا گیا، اور وہ کیا تھا؟ حسین ابن علی ہماری بیعت کر لیں. اور بیعت کیا ہے حسین کی؟ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ حسین یہ کہیں کہ اب تک آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، محمد، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون جو کچھ کرتے رہے وہ پتہ نہیں صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن آج سے یزید جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. بھئی اور بھی لوگوں نے انکار کیا تھا نا بیعت کا. عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی، عبداللہ ابن عباس نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن حسین ابن علی کی بیعت پر اتنا زور کیوں تھا؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت ہونا یا نہ ہونے سے حکومت کو لیجیٹیمیسی نہیں ملتی تھی. عبداللہ ابن عباس کے بیعت کرنے یا نہ کرنے سے حکومت کو لیجیٹیمیسی نہیں ملتی تھی. یہ حسین ابن علی تھے، اگر ایک بار ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے تو قیامت تک کے لیے آدم سے لے کر خاتم تک کی اور ولی خدا علی ابن ابی طالب کی ساری کوششیں زمین پر بے ختم ہو جاتی، خاک و خاشاک کی طرح اڑ جاتی. اور زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار. سب کچھ خس و خاشاک ہو جاتا. حسین کا ایک بار ہاتھ ملانا اور اس بیعت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینا، یعنی سب کچھ غلط تھا، اب جو کچھ ہوگا اور ہو رہا ہے وہی درست ہے. امام حسین علیہ السلام کا بیعت کرنا در حقیقت بنی امیہ کے اقتدار کو لیجیٹیمیٹ کرنا تھا، اسے مسلمانوں کی حکومت کی کیٹیگری سے نکال کر اسلام کی حکومت قرار دینا تھا. اور حسین ابن علی یہ کرتے. سورہ مزمل سے تاریخ شروع ہوئی، 5واں چھٹا سورہ ہے نزول کی ترتیب میں، 5واں چھٹا سورہ ہے سورہ مزمل. اس وقت سے تیاری ہو رہی ہے اس صبح کی، اور سورہ ہود میں اس صبح کو آواز دی گئی الیسا صبح بقریب، وہ صبح قریب ہے.
اور سورہ قدر میں پیغمبر کو تالیف قلب کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ کیا 100 مہینوں کی، 1000 مہینوں کی حکومت اس پر بھاری ہے وہ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات، وہ اہمیت والی رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تمام رات فرشتے سلام بھیجتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ فجر طلوع ہو جائے گی۔ الیس الصبح بقریب، وہ صبح قریب ہے، ہاں وہ صبح قریب ہے۔ 1000 مہینوں کی حکومت بنی امیہ کی، حسین ابن علی کی، ایک رات عاشور کی، اس نے اس 1000 مہینے کی حکومت کو ٹھوکر پر اڑا دیا، اور اس رات میں وہ صبح طلوع ہوئی جسے فجر عاشور کہتے ہیں، جسے فجر عاشور کہتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا ہم نے، اسماعیل کی گردن پر سے چھری اٹھاؤ، اب کوئی اور اپنی گردن رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ساری رات قرآن کریم نے کہا 1000 مہینوں کی پر بھاری ہے، قدر رکھتی ہے۔ وہ بنی امیہ کی 1000 مہینے کی حکومت، وہ صبح قریب ہے، ہاں وہ سوال میں جواب چھپا ہوا تھا، الیس الصبح بقریب، کیا وہ صبح قریب ہے؟ ہاں وہ صبح قریب ہے۔ وہ صبح عاشور حسین ابن علی نے اس قدر والی رات کے بعد برپا کر دی۔ وہ رات، عاشور کی رات، خاک اور صحرا میں بھوک اور پیاس میں گزاری جانے والی وہ رات، العطش کی صدائیں بچوں کی سنتے ہوئے گزاری جانے والی وہ رات، نیزہ اور تلوار کی جھنکار میں گزرنے والی وہ رات، بہنوں اور بیٹیوں کی صورتیں دیکھ دیکھ کر بسر ہونے والی وہ رات کہ کل کے بعد ان کے سروں پر چادریں نہیں ہوں گی، ہاتھ پسے گردن سے باندھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چراغ گل کیا امام حسین علیہ السلام نے، جانے کی اجازت دی اپنے ساتھیوں کو۔ جب چراغ دوبارہ جلایا، سارے ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحاب کی طرف سے زہیر ابن خین کھڑے ہوئے، مسلم نے اوسجا کھڑے ہوئے، حبیب نے مظاہر کھڑے ہوئے، تقاریر کی۔ جب بنی ہاشم کا باری آئی، جناب قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جناب عباس نے ایک تقریر کی، آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی مکے میں امام حسین علیہ السلام سے ایک تقریر کی تھی، تقریر کی، وفاداری، جانثاری، سرفروشی کا یقین دلایا۔ جب تقریر ختم کر چکے، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عباس اگر تم چلے جاتے تو بہنوں کو ڈھارس رہتی۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کچھ بولنا چاہتے تھے، گلا آنسوں سے رند گیا۔ پھر کہا یا سیدی و سردار، پھر آگے کچھ نہ بول سکے۔ پھر کہا فرزند رسول، پھر کچھ نہ بول سکے۔ کہا یبنا بطول، کچھ نہ بول سکے، ایک لفظ بھی اس سے آگے نہ نکل سکا۔ جب آواز نے ساتھ نہ دیا اور سینہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، نجف کی طرف رخ کیا اور کہا بابا آقا جاننے کے لیے کہتے ہیں، بتائیے کیا جواب دوں۔ مقاتل کہتے ہیں وہ رات جو 1000 مہینوں کی بنی امیہ کی حکومت پر بھاری تھی، اس رات جناب عباس خیموں کی پہرا دے رہے تھے۔ مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن خین، حبیب ابن مظاہر گفتگو کرنے لگے زور زور سے تاکہ عباس کے کانوں میں پڑ جائے۔ کہا تمہیں پتہ ہے نا یہ علی نے جناب ام البنین سے نکاح کیوں کیا تھا؟ ایک جری بیٹے کی آرزو میں۔ ایک جری بیٹے کی آرزو میں یہ بلند آواز سے گفتگو کی جا رہی تھی تاکہ جناب عباس کو وہ تاریخ یاد دلائی جائے۔ جناب عباس قریب آئے اور کہا اے چچا حبیب، مجھے یاد دہانی کراتے ہو،
خدا کی قسم اگر کل مجھے میدان کی اجازت مل جائے پھر تم دیکھنا میں لشکر کے رنگ کو کیسے تبدیل کرتا ہوں. حسین ابن علی فجر عاشور طلوع ہوئی، نماز فجر سے فارغ ہوئے، اپنا لشکر ترتیب دیا، بترتیب سپاہ آنشا پرداخت، بتزئین کواکب ماہ پرداخت، حبیب ابن مظاہر میسرہ یافت، میں روح زہیر از میمنہ یافت. حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا. کس طرح؟ بترتیب سپاہ آنشا پرداخت. شاہ نے اپنے گرد ستارے ترتیب دیے، اپنے لشکر کو اپنے گرد آرگنائز کیا. بترتیب سپاہ آنشا پرداخت بتزئین کواکب ماہ پرداخت. بالکل ایسے ہی جس کے چاند کے گرد ستارے ترتیب پاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح آپ نے اپنے گرد اپنے ستاروں کو رکھ لیا. حبیب نے مظاہر میسرہ یافت، حبیب کو میسرے پر حکمران کر دیا. میں روح زہیر از میمنہ یافت، اور چاند سے چہرے والے زہیر کو کہا تم میمنہ سنبھالنا. اور پھر اس صبح جو بہت قریب تھی جسے حسین نے برپا کر دیا، علم در دست عباس دلاور، بشان علی در فوج پیمبر. پھر اپنا علم اٹھایا اور اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دے دیا، اسی شان سے جس شان سے پیغمبر کا علم علی اٹھایا کرتے تھے. پیغمبر کا علم پیغمبر کے بھائی کے ہاتھ میں، حسین کا علم حسین کے بھائی کے ہاتھ میں. ادھر سے طبل جنگ بجا اور جناب عباس نے اس باہت کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں میدان کی طرف جاؤں اور اس بجنے والے طبل کا جواب دوں. آپ نے فرمایا علمدار پہلے نہیں جایا کرتے. حملہ اولا ہو گیا، 50 اصحاب گر گئے. حسین ابن علی نے خیمہ بنایا، ایک ایک لاش کو جناب عباس کے ساتھ اٹھاتے تھے اور خیمے میں لا کر رکھتے تھے. احترام شہیدوں کے لاشوں کا، ایک ایک لاش اٹھائی آپ نے اور اس خیمے میں لا کر رکھتے چلے گئے. یہاں تک کہ عائزہ کی باری آ گئی. عزیزو، جب مون و محمد کی لاشیں آئیں، عبداللہ ابن مسلم کی لاش آئی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے سنبھال لیے گئے. جناب عباس بے چین ہو گئے. کہا فرزند رسول مجھے جانے کی اجازت دیجئے. کہا نہیں، تم لشکر کے علمدار ہو. کہا وہ لشکر کہاں گیا؟ وہ لشکر کہاں گیا؟ اب حسین عصر عاشور قریب ہے، بھائی کو جنگ کی اجازت نہیں دینا چاہتے. کہا اچھا جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. وہ سوکھی ہوئی مشک جناب سکینہ کے کندھے پر رکھی. سقائے حرم فرات کی طرف چلے. گھاٹ پر پہرا لگا ہوا ہے، نہیں معلوم وہ پہرا کیسے توڑا. سواری کو دریا میں اتار دیا، سوکھی ہوئی مشک کو بھیگنے دیا، چلو میں پانی اٹھایا، منہ کے قریب لے گئے. کہا اس پانی کو پی لینا چاہیے. پھر دور رکھ کر کہا آقا پیاسے ہوں، آقا زادے پیاسے ہوں تو غلام کو اپنے لب تر نہیں کرنے چاہیے. یہ وفا کے خلاف ہے، یہ وفاداری کے اصولوں کے منافی ہے. یہ کہہ کر پانی پھینک دیا. پیاسے دریا سے واپس نکل آئے، کندھے پر مشق رکھی، گھوڑے کو حکم دیا تیز چل. ادھر سے بھاگی ہوئی فوجیں واپس آ گئی. عمر سعد نے حکم دیا اگر یہ پانی خیام حسین تک پہنچ گیا تو پھر عصر عاشور برپا نہ ہو سکے گی، پانی کو روکا جائے. ادھر سے تیر چلے، نیزے چلے. اللہ اکبر، علم تیز خیمے کی طرف آ رہا ہے. حسین کا دل بڑھ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے. یہاں تک کہ علم ایک بار نیچے ہوا. تلوار کا وار بازو کٹ کر گرا، دوسرے بازو سے علم تھاما، مشق کو دانتوں میں پکڑا، علم پھر اونچا ہوا.
حسین کا دل بڑا، بھائی سلامت ہے، علم آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے۔ پھر ایک بار حسین نے دیکھا، علم لڑکھڑایا اور نیچے ہوا، دوسرا بازو کٹ کر گرا۔ اب حسین کی نظریں تلاش کر رہی ہیں، ہائے علمدار کہاں ہے، ہائے علمدار کہاں ہے۔ سر پر گرز لگا، آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ام البنین کا لال دشتے بلا میں گر گیا، ہائے عباس انت زہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔